میں جوائن کریں طارق اعظم صاحب ہیں جی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے انڈس ہاسپٹل سے. ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن. ڈاکٹر محمد حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور قوال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، کامران یوسف اور ان کے ہمنوا، اور ہماری شیف جو ہے نایاب طارق وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک دفعہ کچن کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ہم اپنی ٹرانسمیشن کی طرف باقاعدہ اس کو آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم نایاب. وعلیکم السلام. نایاب کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک، آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. نایاب کیا آج مینیو میں لے کر آئے ہیں؟ آج کے مینیو میں ہمارے پاس سویٹ اینڈ سالٹ چکن ہے وتھ گارلک رائس، اور ہمارے پاس ڈرنک میں ہے لیمن روح افزا ڈرنک، اور یوگرٹ پارفیٹ ہم بنا رہے ہیں وتھ فروٹس. یہ ہمارا ڈیزرٹ میں آتا ہے. اور جو ریسیپی ہے، جو سویٹ اینڈ سالٹ چکن کی ریسیپی ہے، جس کے اندر ہم چکن جو استعمال کریں سب دوستوں کا سیف اینڈ ہیلدی چکن یوز کر رہے ہیں. اور اس کے جو سوس بنانے کا جو طریقہ ہے، اس میں ہم چکن پاؤڈر استعمال کر رہے ہیں کنور کا. کنور کی کیوبس بھی ملتی ہیں، بٹ چکن پاؤڈر سے آپ واٹر کے اس کو اچھے سے ڈیزالو کر سکتے ہیں. اور ہماری بیسک جو ساسز ہیں، چائنیز ساسز ہیں، جو اس کے اندر ہم استعمال کریں گے. تو ہماری آلموسٹ جو ہے ہم پریپ کی طرف آتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں. چلیں آپ کنٹینیو کریں، پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں اور پھر ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ ہماری ریسیپی جو ہے وہ بھی کیا ہے. ناظرین موضوع کی طرف ہی بڑھتے ہیں، لیکن پہلے میں چاہتی ہوں ہم شامل گفتگو کر لیں. طارق اعظم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انڈس ہاسپٹل سے. طارق صاحب یہ کہے گا کہ انڈس ہاسپٹل کا جو ویژن ہے یہ کیا ہے، اور 2007 سے اس کا آغاز ہوا، شہر قائد سے اس کا آغاز کیا گیا تھا. آغاز کے وقت کیا مشکلات درپیش تھیں اور ابھی دور حاضر میں کیا چیلنجز ہیں؟ جی بالکل جی، یہ 2007 میں اس کا آغاز ہوا کراچی سے. ڈاکٹر عبدالباری خان ہیں جنہوں نے یہ ایک خواب دیکھا کہ ہم ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں گے اسٹیٹ آف دی آرٹ، جو کہ کوالٹی جو ہیلتھ کیئر ہے وہ پرووائڈ کرے ٹو ایوری بڈی ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ. تو اور وہ اسٹینڈرڈ اس طرح کا ہو کہ وہ ان کا خیال تھا کہ غریب آدمی کا آغا خان ہاسپٹل ہو. تو سارے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ جی یہ کیسے ممکن ہے، یہ اٹس ناٹ پاسبل. لیکن وہ کہتے تھے کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل اور کامل یقین ہے کہ اگر آپ نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ کسی بھی کام کا بیڑا اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا. اور ایسا ہی ہوا کہ ایک ہمبل سا سٹارٹ کراچی سے 150 بیڈز کا ہاسپٹل. آج 2026 میں انڈس کے 13 ہاسپٹلز ہیں اکراس پاکستان. جو کراچی کا 150 بیڈز کا ہاسپٹل تھا وہ اب 1350 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. صحیح. پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑا ہاسپٹل. ٹھیک ہے. لاہور میں جوبلی ٹاؤن میں ہمارا 600 بیڈ کا ایک ہاسپٹل ہے. جی. اس کے علاوہ ہمارے 3 ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جہاں پہ پروستھیٹکس اور یہ مصنوعی اعضاء ہیں جو وہ لگائے جاتے ہیں. 4 ہمارے اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈ بینکس ہیں پورے ملک میں، اور یہ بلڈ بینکس ہیں جو ان کی ایکریڈیشن ہے AABB کے ساتھ، امریکن ایسوسی ایشن آف بلڈ بینکس، جو کہ پورے سارک کنٹریز میں اور کسی کے پاس نہیں جی اتنی کوالٹی کی یہ فیسلٹی ہے. اور سب سے بڑھ کر کہ اس وقت اکراس پاکستان دور دراز علاقوں میں 110 پرائمری ہیلتھ کلینکس ہیں، اور 3500 کے قریب ملیریا کلینکس کو ہم مینیج کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. جو انڈس کا نیٹ ورک کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ اس وقت تقریباً 87 ڈسٹرکٹس میں ہے. ملک بھر میں ہم اگر یہ کہیں کہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں پاکستان میں سب سے بڑا ہیلتھ کیئر کا نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا کہ انڈس ہاسپٹل جو ہے وہ بورڈ کلینکس بھی چلا رہا ہے، تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، اور پھر اسپیشلی ایسے علاقوں میں جہاں پہ آلریڈی کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے، وہاں پر بورڈ کلینکس چلانا بہت چیلنجز کا سامنا رہتا ہوگا. یہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ وہ 110 کے قریب ہمارے جو پرائمری ہیلتھ کلینکس ہیں یہ ان میں سے ایک ہے. تو اس میں 3-4 طرح کے ہمارے کلینکس ہیں. وہ ایک تو وہی جو بریک اینڈ مارٹر کے جو جیسی عمارت بنی ہوتی ہے، پھر اس میں کنٹینرز میں ہم کلینک بنا دیتے ہیں. اس کے علاوہ موبائل کلینکس ہیں، اور ایک یہ بورڈ میں کلینک ہے جو کہ راجن پور میں کچے کے علاقے میں. یہ پورا ایک میٹرنٹی ہوم ہے. اچھا. جس میں ڈیلیوریز بھی ہوتی ہیں. ابھی تھوڑا سا اس سیلاب میں تھوڑا سا ڈیمیج ہوا تھا، لیکن اس کی وہ مرمت ہے جو وہ کی جا رہی ہے. اچھا یہ کہے گا کہ پاکستان جیسے ملک میں نہ یہاں پر ریسٹ سسٹم ہے، نہ فیس کا کوئی ایشو ہوتا ہے جو بھی یہاں پہ. جی ہاں، یہ جی ہمارا یہ جو پورا نیٹ ورک ہے جہاں پہ بھی انڈس لکھا ہوگا وہاں پہ کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے.
صحیح. یہ مکمل طور پہ فری ہے جی، مکمل طور پہ 100%. اور عالمی معیار کا علاج سب کے لیے بالکل مفت. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ اس پہ سالانہ جو خرچ آتا ہے وہ 60 ارب روپے کا آتا ہے. جی تو اتنی خطیر رقم اس خرچ سال ہوتی ہے. کا ہمارا جو بجٹ ہے وہ 61 ارب روپے ہے 61 ارب اس سال کا. وہ ہر سال جو ہے وہ کیونکہ جیسے پچھلے سال ہم نے 60 لاکھ مریضوں کا علاج کیا، 60 لاکھ لوگوں کا بالکل مفت علاج ہوا. یہ پچھلے سال کی فگر ہے. اس سال یہ فگر بڑھ جائے گی، اسی طرح اگلے سال مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ ہماری ویسے ساتھ ساتھ ایکسپینشنز بھی ہو رہی ہیں. جی. یہ جو آج 110 پرائمری ہیلتھ کیئر کے کلینکس ہیں، یہ پچھلے سال 103 تھے. اسی طرح جو بڑے ہاسپٹلز ہیں ٹرشری کیئر یا سیکنڈری کیئر کے، وہ پچھلے سال 12 تھے، اس سال 13 ہو گئے ہیں. تو اسی طرح جو لاہور کا ہمارا ہاسپٹل ہے وہ 600 بیڈز تو مکمل بن چکے ہیں سٹرکچر کے حوالے سے، لیکن جو آپریشنلائزڈ ہیں اس وقت 200 کے قریب ہیں، 200 بیڈز ہیں. اور ہر مہینے اس میں 10-15 ایڈ ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے سال مارچ تک ہمارا خیال ہے کہ ہم اس کو مکمل جو پورے 600 بیڈز ہیں ان کو ہم آپریشنلائز کر دیں گے. ہم امید کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہے کہ جو کار خیر آپ چلا رہے ہیں جس عزم کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ اس طرح چلاتے رہیں اور عوام الناس کی خدمت ایسی کرتے ہیں. ناظرین ہم موضوع کی طرف ایک بار بڑھتے ہیں. حافظ صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں. حافظ صاحب توبہ پہ ہمیں بات کرنی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ توبہ سے کیا ہر گناہ کی معافی کا حصول ممکن ہے، اور اس میں کیا کبیرہ گناہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس کا صحیح طریقہ کار دین نے کیا بتایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. بہت شکریہ. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ پاک سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں ضرور بخشنے والا ہوں ان کو جو توبہ کریں، ایمان لیں اور نیک عمل کرتے رہیں. جی. پھر ایک عمومی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے سورہ زمر کے اندر کہ اے اللہ کے بندو، اگر تم اپنی ذات کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی کر بیٹھو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اس کو ایک کامل طریقے سے اس طرح مزید آپ کو کہتے ہیں پیکج دے دیا اللہ پاک نے سورہ فرقان کے اندر کہ جو لوگ توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کرتے رہیں، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اب آپ سٹیپس ذرا چیک کیجئے کہ اللہ پاک نے بخشنے کے بہانے ڈھونڈے، اور اس میں جو شرط رکھی وہ بہت ہی چھوٹی شرط رکھی. اگر اس کو تھوڑا سا غور کیا جائے وہ ہے توبہ. اور وہ ہے کہ اللہ پاک انسان کو یہ جانتا ہے، چونکہ ہماری فطرت ہے کہ بار بار گناہ کرے گا تو بار بار اللہ پاک اس کو بخشتا رہے گا. اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ خود فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں، میری رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے. میری رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے. بے شک صحراؤں کے ذروں سے زیادہ ہو جائیں، تم ان کے انبار لگا کر ساتوں آسمانوں تک ان کی قد کو لے جاؤ، اور اس کے بعد سچے دل سے ندامت سے توبہ کرو تو میں تمہارے گناہ پھر بھی بخش دوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، میں اس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک بڑی مشہور حدیث ہے یہ. سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے سے اس طرح خوش ہوتا ہے یا اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے کسی شخص کی کسی ویرانے میں گمی ہوئی سواری مل جائے. اچھا. اور پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک دل سے صدقے دل سے توبہ کرنے والے شخص کے تمام گناہوں کو اس طرح بخش دیتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں. کیا بات ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ اللہ بخش دیتا ہے تو مجھے ذاتی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ فیصلے ہم اسی تک رہنے دیتے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ جب مجھے گمان کرو گے میں ویسا ہی ہوں. رحمان الرحیم سمجھو تو رحمان الرحیم ہوں، قہار و جبار سمجھو تو قہار و جبار ہوں، تو ہم رحمان الرحیم سمجھ رہے ہیں.